ہمارے گھروں میں ایک کردار کم ہو گیا ہے، درمیان والا بچہ۔ اب وہ نایاب ہوتا جا رہا ہے، ایک انڈینجرڈ سپیشی بن گیا ہے۔ جیسے ہی ہمارے اوپر بجٹ پریشرز آئے تو سب سے پہلی قربانی جس چیز کی دی گئی وہ درمیان والا بچہ ہے، اور کئی ممالک نے اس پر پابندی لگائی۔ آج ہم اس موضوع کو ذرا فلسفیانہ نگاہ سے دیکھیں گے کہ اب درمیان والا بچہ ایک بجٹ ڈیسیژن بن چکا ہے، لو ڈیسیژن کسی صورت نہیں رہا۔ درمیان والا بچہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پل ہوتا تھا، ایک برج کی طرح، جو بڑوں کے سبق چھوٹے بچے تک آگے دے رہا ہوتا تھا، اور وہ دونوں کے درمیان جیسے وہ بڑی ریس میں نہیں، ریلے ریس میں آپ چھڑی ایک دوسرے سے لے کر آگے دے رہے ہوتے، تو درمیان والا بچہ بڑے سے چھڑی لے کے چھوٹے بچوں کو آگے دے رہا ہوتا تھا۔ وہ ایک ان سین آبزرور تھا جو پورے گھر کو خاموشی سے دیکھتا تھا۔ اس کو پہلے بچے والی بہت زیادہ توجہ نہیں ملی، چھوٹے بچے کی طرح وہ لاڈلا نہیں ہے، مگر انہوں نے بڑا عرصہ سروائیو کیا۔ لیکن جیسے ہی ہمیں ایفیشنسی درکار تھی تو سب سے پہلے قربانی درمیان والے بچے کی دی گئی۔ اب سبلنگ، ایک ایکسٹرا سبلنگ ایک لگژری بن چکا ہے، بہت بڑی سہولت بن چکا ہے، اور اب ریاستیں چاہتی ہیں کہ وہ بتائیں مثالی خاندان کیا ہوتا ہے، نہ کہ والدین بتائیں یا ماں باپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، مگر ریاستیں یا پالیسی میکرز یہ فیصلہ کریں گے کہ مثالی خاندان کا میں کتنے لوگ ہونے چاہیے۔ اگر ہم اس سے آگے بھی بڑھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب گھر ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن گیا ہے۔ وہ جو کلچرلی یا ایک وہ وارم سا مقام ہوتا تھا جہاں ہم اپنے اپنے کھانے کی قربانی دے کے ایک دوسرے کو اپنا حصہ دے دیتے تھے، وہ نہیں رہا، مگر ریسورسز کو دیکھتے ہوئے ہم بجٹس طے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنے لوگ آئیں گے۔ تو اب ہم دیکھیں تو ہمارے جو گھر ہیں وہ بھی بائنری ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، جس کو میں کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ہم صرف ایک موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اب گھروں میں بھی بچے بائنری ہوتے جا رہے ہیں، 1 اور 0، یعنی ہار جیت، اوپر نیچے، جو بائنری اپوزیشن کے اوپر ہم پوری کائنات کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو لگتا ہے وہ ڈیزائن گھروں تک آ گیا کہ بڑا بچہ ہوگا، ایک چھوٹا بچہ ہوگا، اور درمیان والا بچہ چلا گیا۔ یہی بات مشیل فوکو نے اپنی کتاب دا ہسٹری آف سیکچوالٹی میں بھی متعارف کرائی تھی، ایک نئے انداز میں، بائیو پالیٹکس کہہ کے، کہ حاکم وقت یا سوورن پہلے جان لیتا تھا، سزائیں دیتا تھا، اب وہ یہ تعین کرتا ہے کہ ہمارے بچے کتنے ہوں گے، ہم کتنے سال زندہ رہیں گے، ہمیں ویکسین کون سی لگے گی۔ تو وہ ہماری ہر طرح کی جو صحت یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے جڑی ہوئی چیز ہے اس کا تعین کر رہے ہوتے تھے۔ اب حاکم وقت کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، مگر اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ تم کتنے ہو۔ تو اب وہ آپ کو محبت جو ہے وہ ہمیں مجبور نہیں کرتی، بلکہ کنونس کرتی ہے کہ بھائی بچے 2 رکھنے ہیں یا 1 رکھنا ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی چیزیں کمپلیکسٹی کی طرف گئیں تو ہم نے اس کو ایفیشنٹ بنانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی دنیا میں معاش سب سے عام فیصلہ بنا، ریسورسز تنگ ہونے لگے، تو ہم نے سب سے پہلا فیصلہ جو کیا وہ محبت کے اوپر کیا، بچوں کے اوپر کیا، اولاد کے اوپر کیا۔ وہ آپ کو یاد ہے اشفاق احمد صاحب کی بات کہ بھائی بچوں میں پیار ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا، ملٹی پلائی کیا جاتا ہے۔ لیکن لو ایک کنونسنگ ڈیسیژن نہیں رہا، زیادہ کنونسنگ ڈیسیژن یہ بن چکا تھا کہ اب ہمیں یہ فیصلے ریاستوں کے قوانین کے مطابق کرنے ہیں، حاکم وقت کتنے بچے ہمارے چاہتے ہیں اس کے مطابق کرنے ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کے ہمارے بجٹ سے طے کریں گے کہ ہمارے کتنے بچے ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ارسطو کے ایتھکس ہیں اس میں بھی ایک اعتدال کی بات ہے، وہ ایوریجنس کی بات کرتی ہے کہ بھائی اعتدال کا رستہ لے لو، یہی بات ہمیں قرآن بھی کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ اعتدال کا رستہ شاید وہ 3 کا نمبر ہو سکتا تھا، لیکن اب ہم بائنری ایج میں آ چکے ہیں جس میں ہر چیز یا تو آپ جیتے ہیں یا ہارتے ہیں، یا آپ اداس ہیں یا آپ خوش ہیں، بیچ کی کوئی سٹیج نہیں ہوتی۔ وہ جو کوانٹنم آف ٹروتھ ہے یا جو کوانٹنم آف بینگ ہے اس کو سکویز کر دیا گیا۔ تو درمیان والا بچہ ایک انڈینجرڈ سپیشی بن چکا ہے، اب وہ ایک نایاب سپیشی ہے جو گھروں میں اب نظر نہیں آتا۔ اس کا بہت اہم کردار تھا، وہ بہت خاموشی سے بڑے کا ایک پارٹنر بھی ہوتا تھا، چھوٹے کے لیے ایک چھتری بھی ہوتا تھا، لیکن اب وہ نکل چکا ہے۔ آپ یہ بات بھی سوچئے کہ درمیان والا بچہ 2 ایکسٹریمز کو جوڑتا تھا، وہ بچہ جو بہت پہلا ہونے کی وجہ سے توجہ لی، اور چھوٹا بچہ جو لاڈلا تھا، دونوں کی علیحدہ علیحدہ پرسنالٹیز تھیں۔ درمیان والا بچہ ان ایکسٹریمز کو تھام رہا ہوتا تھا، ایک پل کی حیثیت اختیار کر رہا ہوتا تھا، لیکن اب وہ سب نہیں ہے۔ اور ہمارے گھروں میں کھیلنے والا، آبزرو کرنے والا، بڑوں سے سبق لے کے چھوٹوں کو دینے والا اب ایک کردار کم ہو چکا ہے، اور ایفیشنسی کی وجہ سے، جدید دور کے قوانین کی وجہ سے، جدید دور کے نارمز کی وجہ سے، جدید دور کی ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ دوسرا، آج ہم نے وہ بات ٹچ نہیں کی کہ فیمنزم کا بھی اس پہ ایک بہت اہم ویو ہے جو میری بات سے تھوڑا اپوزٹ ہے، اور ان کے مطابق وہ بالکل درست بھی ہوگا، اور وہ بات اقبال نے جاوید نامہ میں جو مریخ پر ایک فیمیل پروفیٹس بات کر رہی ہوتی ہیں، جو جھوٹی نبیاں ہیں وہ ایک بات کر رہی ہوتی ہیں، اس حوالے سے اقبال نے کہا
کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہمارے جسم بچے پیدا کر کر کے ہمارے رنگ پیلے ہو گئے، ہمارے جسم تھک گئے ہیں، اب اس کو کسی ٹیکنالوجی کا سپرد کیا جائے۔ تو زیادہ بچے پیدا کرنے کا جو لوڈ تھا وہ یقیناً عورتوں پر ہی آ رہا ہوتا تھا، اور بچے کم پیدا ہونے سے جو عورت کا زندگی ہے شاید وہ کسی حد تک بہتر ہوئی ہو۔ یہ آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو سے، یا شاید کوئی فیمنسٹ تھنکر ہمیں اس پہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن عام بات کہ اب ایک کردار کم ہو گیا اور ہمارے گھروں کی رونقیں کم ہو گئی ہیں۔ ویسے بھی ہم آج کل جی سی سیریز پر بات کریں، اب ہمارا بہترین بہن بھائی ہمارے سکرینز ہیں، ہر بچے کا اچھا بڑا بھائی اس کا آئی پیڈ ہے، اور سبلنگ ایک لگژری بن چکا ہے، ایک بہت بڑی سہولت بن چکا ہے جو کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے۔